ایک بھیڑ بکریوں والی قوم چپ کر کے ان کو پاکستان کا آئین توڑنے دیں گے؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ساری قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ مافیا، جو ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں آج یہ مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس ملک کے آئین اور اس ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہے، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا، شروع کروں گا ادھر سے، اور 14 مئی تک اٹک تک جلسے کروں گا. میں پبلک میں نکلوں گا، عوام کو تیار کروں گا، اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو 2 کیئر ٹیکر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختونخوا میں جن کا مدت ختم ہو چکی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کا جواز آج بالکل غیر قانونی ہے. تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن دیے جائیں. پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اس کی کیمپین شروع کر رہا ہوں. پختونخوا کے لیے ہم ہائی کورٹ میں، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہاں کے لوگوں کے لیے بھی الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ 70% پاکستان میں عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہمارا آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام کے نمائندوں کی حاکمیت ہے. نہ اس وقت پختونخوا میں ہے اور نہ پنجاب میں ہے. اور میں آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت چلتی گئی، انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے. آج 3 گنا مہنگائی ہے. جب جنرل باجوہ نے ہماری سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی تھی، 1 سال میں 3 گنا مہنگائی ہے پاکستان میں. آج سن لو ذرا سارے پاکستانیوں، آپ کے بینک میں 1 سال پہلے جو 100 روپیہ تھا، آج وہ اس کی صرف خریدار کی قوت 62 روپیہ رہ گئی ہے. اور اگر جس کو کہتے ہیں، جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، جس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس میں اگر 100 روپیہ تھا تو آج صرف 52 روپے رہ گئے. یعنی کہ تقریباً آدھا پیسہ ہو گیا آپ کا 1 سال کے اندر، جب سے یہ امپورٹڈ کرپٹ لوگوں کی حکومت آئی ہے، این آر او والی حکومت آئی ہے. تو جب انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، تاریخی قرضے لے لیے، مہنگائی میں لوگ ڈوب رہے ہیں، فیکٹریاں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے. جو بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے، جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فارن منسٹر کا تھا، یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہو بلاول بھٹو، پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ، تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے، جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے؟ اور میں آج ہندوستان کے فارن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں؟ کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے، یا تو اس کو بلائیں نا، لیکن بلا کے اس طرح ذلیل کرنا،
یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ آپ کا جو تکبر ہے، میں نے یہ جو تکبر آپ پہ دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر وقت نہیں رہتا. انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور قانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے، رول آف لا پہ اس قوم کو کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنائیں گے. لیکن اس سے پہلے ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے. اس ملک میں الیکشن ہو، عوام کے نمائندے اوپر آئیں. یہ جو گھس بیٹھی ہے سازش کے تحت، پیسے چوری کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے، اور یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں، یہ جب تک ہے ملک نیچے جاتا رہے گا. یہ جو جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ملک کو، جو اس ملک کو تباہی، جو جنرل باجوہ نے ملک سے کیا ہے، کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. کوئی دشمن ایک سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پہنچا کے گیا. اور یہ جو شہباز شریف ہے، میں سے سوال پوچھتا ہوں کہ تم برطانیہ کیا کر رہے ہو؟ تم جو برطانیہ چلے گئے ہو، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ یہاں 2 دن پہلے 6 ہمارے فوجی شہید ہوئے. 7 پارا چنار میں ٹیچر کو انہوں نے گولیاں ماری. مہنگائی تاریخی ہے. ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے؟ کیونکہ پیسہ تمہارا باہر پڑا ہے، بھائی تمہارا مفرور باہر بیٹھا ہوا ہے، بزنسز آپ کی باہر ہیں، بچے آپ کے باہر ہیں. آپ کی بزنسز، بچے، آپ کے علاج، سب کچھ ملک سے باہر ہے. تو ملک صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب جو آج پاکستان میں حالات ہیں، یہ سمجھ جائیں کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا. میں نکل رہا ہوں، جان کو خطرہ ہے. 2 دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی. میں نام لیتا ہوں، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا. مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، اور یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا اعظم سواتی پہ، اس کے پیچھے بھی یہی تھا. ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج ISI کا تبدیل کر دیا. ہم یہاں 1 سال 8 مہینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں. کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے. ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہے. تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا، میں نکلنے لگا ہوں. میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے 14 مئی تک میں جلسے کروں گا. کچھ مجھے ہوا، ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا نام یاد رکھ لو، یہ ذمہ دار ہوگا. اور میری قوم، جس طرح آج آپ سارے نکلے ہیں گاؤں میں، محلوں میں، جس طرح اپنے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو چیف جسٹس آئین کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ ایک زندہ قوم بن گئے ہیں. یہ یاد رکھیں گے، جب ایک قوم کا آئین گیا، اس کا مطلب اس کا قانون گیا، اس کا مطلب اس کا انصاف کا نظام گیا، اس کا مطلب کہ رول آف لا گیا، اور اس کا سب سے بڑا مطلب کہ اس قوم کی آزادی گئی. وہ قوم غلام بن گئی. وہ قوم جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی کی وجہ سے طاقتور کی غلامی کرتی ہے. تو یہ ہماری یہ سیاست نہیں ہو رہی. آزادی کے لیے سیاست نہیں کرتا.
آزادی کے لیے جہاد ہوتی ہے. یہ ہم جہاد لڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے, قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم سب جہاد لڑ رہے ہیں. اور آپ نے اب میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں اب نکلنے لگا ہوں, اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کو ہم آزاد نہیں کرتے. پاکستان زندہ باد.